سورہ آل عمران میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی حفاظت اور کفالت اپنے ذمہ لے لی تھی۔ وہاں یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی ایک محراب میں معتکف ہو گئی تھی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام جہاں معتکف تھی وہ بیت المقدس سے شرقی حصے میں واقع تھی، اور انہوں نے معتکفین کے عام طریقے کے مطابق ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج اس ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 16 تا 21 کی تفسیر پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی داستان اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں قصوں کے درمیان بہت قریبی تعلق ہے۔ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے بوڑھے اور ضعیف باپ سے اور ایک ایسی ماں سے جو باج تھی، تو حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہو جانا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ اگر بچپن میں عقل اور نبوت کے مقام تک پہنچنا حیرت انگیز ہے، تو گود میں گفتگو کرنا اور وہ بھی کتاب نبوت کے بارے میں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ بہرحال یہ دونوں اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں جو ایک دوسرے سے بڑی ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے اشخاص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو نسب کی حیثیت سے بہت ہی قریبی رشتہ رکھتے تھے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھی، اور یہ دونوں خواتین باج اور عقیم تھیں، اور دونوں صالح اور نیک فرزند کی آرزو میں زندگی بسر کر رہی تھیں۔ آج کی پہلی آیت کہتی ہے، آسمانی کتاب قرآن مجید میں مریم کی بات کرو کہ جس وقت اس نے اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مشرقی حصے میں قیام کیا۔ در حقیقت وہ ایک ایسے خالی اور فارغ جگہ چاہتی تھی جہاں پر کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ ہو، تاکہ وہ اپنے اللہ سے راز و نیاز میں مشغول ہو سکے اور کوئی انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا نہ ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا، اسی مقصد کے لیے اس نے عظیم عبادت گاہ بیت المقدس کی مشرق سمت کو، جو شاید زیادہ آرام و سکون کی جگہ تھی یا سورج کی روشنی کے لحاظ سے زیادہ پاک صاف اور زیادہ مناسب تھی، انتخاب کیا۔ اس وقت مریم علیہ السلام نے اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا تاکہ اس کی خلوت گاہ ہر لحاظ سے کامل ہو جائے۔ اس جملے میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی کہ پردہ کس مقصد کے لیے کیا گیا تھا، آیا کہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پروردگار کی عبادت اور اس سے راز و نیاز کر سکے، یا کسی اور وجہ سے۔ بہرحال اس وقت ہم نے اپنی روح، جو بزرگ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اس کی طرف بھیجی، اور وہ بے عیب خوبصورت اور کامل انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر مریم علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی۔ وہ مریم علیہ السلام کہ جس نے ہمیشہ پاک دامنی کی زندگی گزاری، پاکیزہ افراد کے دامن میں پرورش پائی، اور تمام لوگوں کے درمیان عفت و تقوی کی ایک مثال تھی۔
اس پر اس قسم کے مناظر کو دیکھ کر کیا گزری ہوگی۔ ایک خوبصورت اجنبی آدمی اس کی خلوت گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ اس پر بڑی وحشت طاری ہوئی، فوراً پکاری کہ میں اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے تجھ سے بچائے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ اور یہ خوف ایسا تھا، وحشت کا رنگ تھا، لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی۔ اس اجنبی نے گفتگو کے لیے زبان کھولی اور اپنی عظیم ذمہ داری کو اس طرح سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس جملے نے اس پانی کی طرح جو آگ پر چھڑکا جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ دل کو سکون بخشا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک ایسا لڑکا بخشوں جو جسم و روح اور اخلاق و عادت کے لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہو۔ یہ بات سنتے ہی مریم علیہ السلام کانپ اٹھیں۔ وہ پھر ایک گہری پریشانی میں ڈوب گئیں اور کہا کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں کوئی لڑکا ہو، حالانکہ کسی انسان نے اب تک مجھے چھوا تک نہیں، اور میں ہرگز کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ وہ اس حالت میں صرف معمول کے اسباب کے مطابق سوچ رہی تھی، کیونکہ کوئی عورت صاحب اولاد ہو، اس کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ شادی کرے یا بدکاری اور انحراف کا راستہ اختیار کرے۔ میں تو خود کو کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر طور پر جانتی ہوں، نہ تو ابھی تک میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں کبھی منحرف عورت رہی ہوں۔ اب تک تو یہ بات ہرگز سننے میں نہیں آئی ان دونوں صورتوں کے سوا صاحب اولاد ہوئی ہو، لیکن جلدی ہی اس نئی پریشانی کا طوفان بھی پروردگار عالم کے قاصد کی ایک دوسری بات سننے سے تھم گیا۔ اس نے مریم سے صراحت کے ساتھ کہا، مطلب تو یہی ہے، کیونکہ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے سہل اور آسان ہے، تو اچھی طرح میری قدرت سے آگاہ ہے۔ تو نے تو بحشت کے وہ پھل جو دنیا میں اس فصل میں ہوتے ہی نہیں اپنے محراب عبادت کے پاس دیکھے ہیں۔ تو نے تو فرشتوں کی وہ آوازیں سنی ہیں جو تیری پاکیزگی کی شہادت کے لیے تھیں۔ تجھے تو یہ حقیقت اچھی طرح معلوم ہے، تیرے جد امجد آدم مٹی سے پیدا ہوئے، پھر یہ کیسا تعجب ہے جو تجھے اس خبر سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اسے لوگوں کے لیے آیت اور ایک معجزہ قرار دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف سے رحمت قرار دیں۔ بہرحال یہ فیصلہ شدہ امر ہے اور اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کی روح سے کیا مراد ہے۔ تقریباً تمام مشہور مفسرین نے یہاں پر روح کی اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے جبرائیل سے تفسیر کی ہے، اور اسے روح سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانی ہے، وہ ایک ایسا وجود ہے جو حیات بخش ہے، اور یہاں روح کی اللہ کی طرف اضافت اس روح کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے۔ ضمنی طور پر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل کا نازل ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ شریعت اور کتب آسمانی لانے کے لیے وحی کے عنوان سے صرف انہی کے اوپر نازل ہوا کرتا تھا، لیکن دوسرے پیغام پہنچانے کے لیے جیسا کہ مذکورہ بالا پیغام حضرت مریم علیہ السلام کو پہنچایا، اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ دوسروں کے سامنے بھی ظاہر ہو۔ اس غرض سے انبیاء کے علاوہ دوسروں کے سامنے بھی ظاہر ہونا ممکن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔